بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ لیٹسٹ خبریں. کافی عرصہ ہو گیا جی آپ کو پاکستان کی سیاست کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور پاکستانی پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے. لیکن چونکہ اس وقت ساری صورتحال، پوری حکومت کی اس وقت نظریں اور پوری حکومت کی کوششیں، ہماری سیاسی قیادت کی بھی اور فوجی قیادت کی بھی، دونوں کی پریورٹی نمبر 1 یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں دوربین لگا کے رکھی جائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں جو ہیں وہ جھپکنی نہیں چاہیے، بلکہ اس سارے معاملے میں جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں پاکستان بھی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا کردار بھی اہم ہے، پاکستان کے مفادات بھی بہت زیادہ اہم ہیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے پڑوس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک مغربی سرحد پہ یہ ایک افغانستان کا قضیہ کھڑا ہو گیا ہے، اور مشرقی سرحد پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درینہ دوست تو ہیں نہیں، وہ بننا ہی نہیں چاہتے، تو اس لیے دشمن کہنا پڑتا ہے. تو درینہ دشمن جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو سیکورٹی خدشات بھی ہیں، اور بھرپور طریقے سے ہمارا جو دشمن ہے اور دشمن ایجنسیاں جو ہیں، ایجنسی نہیں دشمن ایجنسیاں، وہ پورا کام کر رہی ہیں اور پلاننگ کر رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے اس وقت دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. وہ خواہ ہماری وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے، PIA ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، یا پھر ہمارا GHQ ہے، خواہ وہ اور دوسرا انٹیلیجنس ادارے بھی ہمارے بھرپور طریقے سے اس وقت ایکٹیو ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں. ان تمام تر حالات میں اپوزیشن جو ہے وہ ایک بالکل غیر متعلق ہوتی جا رہی ہے جی، غیر متعلق ہو چکی ہے. بلکہ اپوزیشن سے مراد کون ہے؟ اپوزیشن سے مراد ہے جی مسلم لیگ نواز PDM والے لوگ. وہ بالکل ایک ایسا انہوں نے لائن پکڑی جو کہیں بھی اس میں نہ عوام تھے، نہ عوامی مسائل تھے، نہ ریئل ایشوز تھے، بلکہ وہ ساری جو ایک کمپین چلائی گئی، PDM بنایا گیا، PDM بکھر گیا، جلسے جلوس تقریریں، ان سب کا ایک ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کو پریشر میں لایا جائے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی اور جو ہے جناب باجوہ صاحب کی کوئی آپس میں انبن ہو جائے، سول ملٹری ریلیشن خراب ہوں، اور پھر ایک NRO لیا جائے اور پتلی گلی سے نکلا جائے. یہ تھا ایجنڈا. لیکن اب چونکہ معاملات بالکل ہی اور طرح کے ہو گئے ہیں، اور اپوزیشن کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے، نہ بین الاقوامی میڈیا میں اور نہ ہی مقامی میڈیا میں کوئی چیز نہیں ہے. نیریٹو ان کا کیا کہنا چاہیے فارغ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایک اور معاملہ کھڑا کرنے کی کوشش کی. اس میں ہمارے کچھ دانشور بھی آ گئے، اور جب قانون حرکت میں آیا تو انہوں نے ایک، آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ چلے گئے، اور سپریم کورٹ میں بھی وہاں پہ بھی ان کی دال نہیں گلی، اور وہ معاملہ اب اوپن کورٹ میں اور لارجر بینچ کے سامنے آنے والا ہے. اس کی طرف آتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ بھی اس سے جڑا ہوا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سنگین ترین اور حساس ترین حالات میں پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ڈی سٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اگر انسٹیبل ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کام ہو گیا، تو یہ بیرونی ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، اندرونی ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ معاملہ ہے افغانستان کا. بہت گریٹ گیم ہے یہ، چھوٹی نہیں ہے. پوری دنیا کے پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں یہاں پہ، ہارے ہوئے بھی اور جیتے ہوئے بھی، اور آنے والے دنوں میں جنہوں نے اہم کردار ادا کرنا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ PDM کا ایک اجلاس ہوا. اس میں تحریک عدم اعتماد کی مشروط پیشکش کی، اور اس میں جناب حسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جو تجویز دی ہے تحریک عدم اعتماد کی، تو اس میں ہم مشروط طور پہ اس کی حمایت کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خد و خال واضح کیے جائیں، اور ہمیں بتایا جائے کہ آپ کے نمبرز آپ کیسے پورے کریں گے، یہ ساری چیزیں. اور پھر یہ کہ اگر پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف کامیاب تحریک اعتماد پیش کرتی ہے تو مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی میں یہی کام کرے گی، جہاں پیپلز پارٹی کی 6 نشستیں ہیں. یہ
اب آپ غور سے سنیں کہ یہ اب شرائط رکھ رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھی مسلم لیگ نواز کو اگر آپ واقعی عدم اعتماد اور حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، عمران خان کی حکومت کو، تو پھر پنجاب سے شروع کرتے ہیں ہم۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ترین کو بھی سپورٹ کرے گا، اور پیپلز پارٹی کے اپنے ووٹ ہیں تو مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ آئے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن مسلم لیگ نون یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی آئے۔ وہ کیوں نہیں چاہتے؟ وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ سی ایم شپ ان کو ملے گی، حمزہ شہباز کو ملے گی یا کسی اور کو ملے گی، اس میں مریم صفدر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملہ ایک آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی معاملہ ہے۔ تو اس سے بہتر ہے بھتار صاحب ٹھیک ہیں، ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، چل رہا ہے سارا معاملہ، اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں۔ اب اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ پنجاب میں لانا چاہتے ہیں تو پھر چیئرمین سینٹ کو بھی تبدیل کریں۔ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اب کلب کر دیا کہ آپ پنجاب میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، لیکن آپ چیئرمین سینٹ کو بھی تبدیل کریں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں۔ وہاں پہ بھی بڑی مزے کی صورتحال ہے، اگر مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی یہ سارے آپس میں مل جاتے ہیں تو صادق سنجرانی جی ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، لیکن صادق سنجرانی صاحب آلریڈی پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ ہیں، انہی کے ہیں، پہلے بھی انہی کے ٹکٹ پہ تھے، یعنی کہ انہی کے دھڑے میں تھے، اور اس کے بعد اب جو الیکشن ہوا وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف وہ چلے گئے۔ تو لیکن چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اصلاً پیپلز پارٹی کے ہیں، اور سید یوسف گیلانی صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے یہ اسپیشل اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، ظاہر ہے سینٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کے خواہش مند نہیں ہے زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی، یہ ہو گئی۔ ان ساری صورتحال میں یہ تو ایک تتر بتر کا معاملہ ہے اور چل رہا ہے۔ دوسری جانب جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ افغانستان کے معاملے میں ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو، تو ہماری جو اس وقت سیاسی اور فوجی قیادت ہے وہ کوئی بہت زیادہ ڈکٹیشن نہیں لے رہی، اور ڈکٹیشن آتی ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں، رزسٹ کر رہی ہے، مزاحمت کر رہی ہے۔ اور اس وقت ہو کیا رہا ہے، 5 اگست 2019 سے یہ ڈکلائن شروع ہوا، انڈیا کو بھی مار پڑ رہی ہے، ہم بھی مار رہے ہیں، چائنا بھی مار رہا ہے۔ باقی افغانستان میں تو ان کا آپ جتنا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پورے کا پورا ایک میگا پروجیکٹ، میگا اسکرپٹ جو تھا وہ سارے کا سارا ولیٹ کے واپس دے دیا ہے جی، اور وہ اب دلی میں لے کے پھر رہے ہیں کہ وہ جو اسکرپٹ کی جو بتی ہے اس کا حقدار کون ہے، وہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے۔ تو اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان حالات میں جو سیکورٹی کے خدشات ہیں، اہم شخصیات خاص طور پہ، ان کے لیے معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں، اور ماضی میں ہوتا رہا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہے، اور پولیٹیکل اسیسینیشن بہت ہے، اور پاکستان میں بھی یہ کام بہت ہوا ہے۔ تو آخری جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے، تو ہو یہ رہا ہے کہ ان کو مشورہ دیا گیا، کیونکہ یہ خدشات ہیں اور حقیقی ہیں۔ بالکل محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی ان کے گھر جا کر اس دن ڈی جی آئی ایس آئی نے، تاج حیدر تھے آئی تھنک، تو انہوں نے صبح مارننگ فجر کی نماز کے وقت، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو خود بتاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ اس کے گواہ ہیں، گھر گئے اور جا کے منع کیا تھا کہ سنگین ترین خدشات ہیں، آپ پنڈی کے جلسے میں بھی نہ جائیں اور ادروائز بھی آپ اپنے آپ کو محدود کریں، لیکن انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اور اب بھی ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ خدشات موجود ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیکورٹی موجود اور ادارے موجود ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کو ایک مشورہ دیا، اور ان کو پہلے بتایا گیا اور اس طرح کی رپورٹس آئیں کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہو جائیں، اور
انہوں نے وہ یہ باتیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے جہاں پہ ہوں وہیں پہ رہوں گا، تو صرف ورکنگ آورز میں وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس اویل کروں گا، باقی میں نے بنی گالہ میں ہی رہنا ہے۔ تو وہ اگنور کر رہے ہیں، اور اس کو وہ ایک ان کا خیال ہے کہ جی پولیٹیکل ایک ڈیسیجن لیا ہے میں نے، تو میں اسی پہ قائم رہوں گا، اور میں نے ادھر نہیں جانا، بلکہ وزیر اعظم ہاؤس کو منتقل کرنا ہے یونیورسٹی اور دیگر۔ یہ چیز وہ اس کو سمبولک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک ہے، ایک امپیریلزم کا کہہ لیں یا جو بھی اس لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب وفاقی کابینہ کے اہم وزراء نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے کہا ہے کہ سیکورٹی کے معاملات ہیں، بنی گالہ میں سیکورٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے خطرناک، اس کی وجہ کہ پہاڑ ہیں اور اس طرح سے سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی کہ جس طریقے سے سیکورٹی فل پروف سیکورٹی، کیونکہ اگر آپ نے بنی گالہ دیکھا ہے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں اور پیدل راستے بہت ہیں، وادیاں بہت ہیں، اس طرح سے بہت ساری پگڈنڈیاں بہت ہیں۔ تو اس پس منظر میں چند وزراء نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ شفٹ ہو جائیں وزیر اعظم ہاؤس، یہ زیادہ محفوظ جگہ ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے انکار کر دیا، اور اس بات کا انکشاف اب ہو بھی گیا ہے، اور کچھ وزراء جو ہیں میدان میں آ گئے ہیں کابینہ کے ارکان ہی کہ یہ ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس وقت وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان اس وقت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، بھرپور مزاحمت کے ساتھ ساتھ اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں، اور افغانستان میں اور پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں وزیر اعظم عمران خان، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں وہ۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہیں، پھر یہ ہے کہ افغانستان کا اگلا سیٹ اپ کیسا ہوگا، وہاں پہ سپوائلرز بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک وزیر اعظم عمران خان مزاحمت کا سمبل بن چکے ہیں۔ تو میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہی کہوں گا کہ یہ پاکستان ہے اور سیکورٹی کے خدشات ہیں، اس لیے جو ان کو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ اپوزیشن محض اس لیے کہ اپوزیشن تنقید کرے گی یا ان کا ایک جو موقف ہے درینہ اس میں کوئی دراڑ پڑے گی، تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت عمران خان نہیں ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے محض چیئرمین نہیں ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی، اور باقی رہا عدم اعتماد اور یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی، تو بظاہر اور زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ابھی تک کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے کارڈز کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، مسلم لیگ نواز کے کارڈز کے ساتھ نہیں، اور وہ اپنی وکٹ پہ کھیلے گی، مسلم لیگ نواز کو اپنی وکٹ پہ کھلائے گی، خود جا کے ان کے گراؤنڈ میں نہیں کھیلے گی، اور نہ ہی ان کو کچھ سپیس دے گی۔ اس لیے بلاول بھٹو جو ہیں وہ واپس پہنچ چکے ہیں اور اہم فیصلے کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔